السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. عزيز طلبة وطالبات موضع الثمن اور دوستو میں آصف اقبال سنگھ اب تمام کا میرے چینل پر دلی خدمت کرتا ہوں۔ پیارے بچوں دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حجۃ الوداع سبق کا آغاز کیا تھا۔ حجۃ الوداع اسلامی تعلیمات کا جامعہ منشور، ایک ایسا جامعہ پروگرام جو اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہے، انسانی حقوق پر مشتمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لیے ایسا پروگرام پیش کیا جس کی مثل ملنا ناممکن ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم نے جو کچھ پڑھا تھا اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانگی کا ارادہ کیے حج کے لیے تو 10 ذی القعدہ کو یہاں پر منادی ہوئی، یعنی اعلان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور ذوالحلیفہ کو آپ نے میقات قرار دیا۔ ذوالحلیفہ یہ وہ مقام ہے جو مدینہ سے 6 میل کی دوری پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر 26 ذی القعدہ کو ظہر کے بعد مدینہ سے قصواں اونٹنی پر سوار ہو کر ذوالحلیفہ پہنچے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، یعنی 5 ذی الحجہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، کیا اے اللہ اس گھر کو عزت اور شرف بخش۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی اور اسی کی حمد ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے سارے جتوں کو شکست دی۔ یہ تمام باتیں ہم حصہ اول میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دوسرا حصہ دوم میں جن اہم نکات کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو خطبہ حجۃ الوداع کی جو اہم نکات ہیں اس حصہ دوم میں وہ عرفات کا خطبہ، دور جاہلیت کا خاتمہ، سود کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، اسلامی رشتہ، اس کے اور مزید نکات ہم حصہ سوم میں دیکھیں گے۔ آج ہم انہی نکات پر سیر حاصل بحث کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں عرفات کا خطبہ۔ آپ یہ خوبصورت عرفات کا میدان دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے سے فارغ ہوئے اور صحابیوں کا احرام کھولنے کا حکم دیا، اس کے بعد جمعرات کے روز 8ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں قیام فرمایا۔ کہاں پر؟ مینا میں۔ اور دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو صبح کی نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے روانہ ہوئے، عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات آ کر ٹھہرے، اور دوپہر ڈل گئی تو قصوہ پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں قیام فرمایا تھا، اور دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو صبح میں وہاں سے نماز پڑھ کر، صبح کی نماز پڑھ کر عرفات میں آئے، اور وہاں پر جب دوپہر ڈھل گئی تو اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر اسی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے حج کا خطبہ دیا۔ تو حج کا خطبہ کیا تھا؟ جس میں اہم نکات ہیں دور جاہلیت کا خاتمہ۔ یہاں پر عرفات کے میدان میں کیا کہتے ہیں؟ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوع وإن أول دم نزعه من دمائنا دم ابن رباعة بني عارثة وكان مسترزعا في بني سعادة فقتله غزيلة۔ اس کا مفہوم ہے جاہلیت کے سارے دستور اور رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ جاہلیت کے تمام دستور، جتنے بھی دستور تھے اس وقت کے، جتنے بھی رسم و رواج تھے، جس میں ایک سب سے بڑی رسم تھی بدلے کی رسم، تو وہ فرماتے ہیں کہ تمام رسم و رواج میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ جاہلیت کے سارے خون کے بدلے ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون
रबी बिन हारिस के बेटे के इंतकामी खून का बदला लेने का हक छोड़ता हूँ, यानी दुश्मन को माफ करता हूँ। सबसे पहले जो है जाहिलियत के सारे खून के बदले खत्म कर दिए गए, यानी खून का बदला खून, ये उस वक्त की बड़ी रस्म हुआ करती थी, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म कर दिया। और सबसे पहले जो है अपने ही खानदान का खून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, यानी ये रबी बिन हारिस जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उनके बेटे का जो है यहाँ पर एक कबीले यानी बरी रबी बिन हारिस के दूध बेटे बेटे का जो है खून, जिसे बनो हज़ील ने मार डाला था, इस बनो हज़ील के कबीले ने मार डाला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। ज़माने जाहिल की इंतकामी बदला हुआ करता था, ये बड़ा रिवाज था। और रबी बिन हारिस के बेटे यानी रबी बिन हारिस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े चचा थे, उनके बेटे बचपन में किसी खानदान में दूध पीने के लिए भेजा गया, यानी उस वक्त का जो रिवाज था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बचपन में दाई हलीमा का दूध पिया, यानी दूध पीने के लिए भेजा जाता था। तो वहां पर जो है बनो हुज़ैल ने उस बच्चे का कत्ल कर दिया, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। और वहां के कबायली रिवायत के मुताबिक क्या था, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को इस खून का बदला लेना इनका जिम्मा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर फरमाया कि मेरे घर का बच्चा कत्ल हुआ था, कबायली रिवायत के मुताबिक हमारा जिम्मा इसका बदला लेना बनता था, लेकिन मैं इसको खत्म करने का ऐलान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपने घर का खून माफ किया और फिर तमाम खूनों को खत्म करने का ऐलान किया, यानी बदले का इंतकाम लेने का जो है उसे खत्म करने का ऐलान किया। और आज के बाद पिछले जितने भी किसी कत्ल के हवा से कोई भी बदला नहीं लेगा। और ये जहालियत की जो कद्र थी, ये रस्म थी, उसे तोड़ने का ऐलान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर किया। इसके साथ साथ जो है एक अहम खात्मा जो है वो सूद का खात्मा है। तो इसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर जिक्र किया सूद के मुतालिक, और फरमाया, क्या फरमाया था, वो रिबाल जाहिलियती मौजू है, वो अव्वलु रिबान अज़ाउ रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब फइन्नहु मौज़ूअ कुल्लहु। इसका मफहूम है जाहिलियत के सूद मिटा दिए गए, और सबसे पहला सूद जिसको मैं मिटाता हूँ वो अपने खानदान का यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु का सूद है। यानी दौर जाहिलियत में हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, इनका सूदी कारोबार था। तो बहुत सारे लोग जो हैं इनको सूद देना बाकी था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर खून का बदला लेने का नमूना अपने खानदान से पेश किया, तो यहाँ पर सूद का बदला लेने का नमूना भी, यानी इसको सूद और जाहिलियत को मिटाने का जो ये ऐलान किया, इसका नमूना सबसे पहले अपने खानदान से ही पेश किया। और खून हो या सूद हो, इन दोनों को जो है यहाँ पर मिटाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद देखिए औरतों के हुकूक। दौर जाहिलियत में औरतों की क्या हालत थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वत्तकुल्लाह फिन निसाह, यानी औरतों के मामले में खुदा से डरो, तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का तुम पर। उस जमाने में दौर जाहिलियत में औरत सिर्फ दिल की तस्कीन का जरिया समझी जाती थी, शहवत का जरिया समझी जाती थी, एक लौंडी और गुलाम की सूरत में देखी जाती थी, हाँ, तफरीह का जरिया समझी जाती थी, बेटी का पैदा होना आर समझा जाता था। लेकिन हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के दौर जाहिलियत के तमाम मामला खत्म कर दिए और औरतों के हुकूक मुकर्रर फरमाए, और फरमाया कि औरतों के मामले में तुम क्या करो, खुदा से डरो, क्योंकि तुम्हारा हक औरतों पर है और औरतों का हक तुम पर। महज तुम्हारा हक ही औरतों पर नहीं, बल्कि औरतों का हक भी जो है तुम पर है। एक बेटे का अपनी माँ के लिए क्या हक है, एक बाप का अपनी बेटी के लिए क्या हक है, एक भाई का अपनी बहन के लिए क्या हक है, एक शोहर का अपने बीवी के लिए क्या हक है। सिर्फ बीवी का शोहर पर नहीं, सिर्फ माँ का बेटे पर नहीं, बहन का भाई पर नहीं, बीवी बेटी का अपने, बल्कि मर्द का औरत पर और औरत का मर्द पर बराबर का हक है। इसलिए औरतों के हुकूक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सख्ती से ताकीद फरमाई। ये हुकूक जो है इस्लाम ने ही औरतों को अता किए हैं, जिसकी मिसाल हमें और कहीं नहीं मिलती।
تو اس کے بعد دیکھیے عورتوں کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی معاملہ فرمایا. جیسے ہم غلاموں کے اس وقت دیکھتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو واقعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو زمین پر لیٹا کر یہاں پر سب اذیتیں دی جاتی تھیں، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا کیا؟ رقائکم اطعموہم مما تاکلون وقصہم مما تلبسون. جس کا مفہوم ہے اپنے غلام لونڈیوں کا خیال رکھو، ان کے حق میں انصاف کرو، اور جو تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، اور جو تم خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ. ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو، وہ بھی انسان ہیں. غلام اور لونڈیاں ہو تو کیا ہوا، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، ان کو بھی پہننا اچھا لگتا ہے، ان کا بھی پہننا ضروری ہے. اور تم غلاموں کے ساتھ ایسا انصاف کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو، یعنی جو تم کھاتے ہو وہ ان کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہناؤ. تو یہ مساوات کا درس غلاموں کے ساتھ اس سے بہتر اور کون دے سکتا ہے. اور فرمایا آپس میں تمہاری جان اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے قیامت تک اتنا ہی عزت کے قابل ہے. قیامت کے دن تمہارا جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اتنا ہی عزت و قابل کے جتنا کہ آج کا دن جتنا عزت کے قابل ہے، جتنا اس پاک مہینے میں اور اس پاک شہر میں، اور آج کا دن جتنا عزت کے قابل ہے اتنے ہی تمہارے جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قیامت کے دن عزت کے قابل ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی. اس کے بعد اسلامی رشتہ. یہ اسلامی رشتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی رشتے کے متعلق فرماتے ہیں ایک رشتہ جو ہے بھائی کا ہوتا ہے، ایک رشتہ جو ہے ماں باپ کا ہوتا ہے، بھائی بہن کا ہوتا ہے، دوستوں کا ہوتا ہے، لیکن اسلامی رشتہ کیا ہے؟ فرمایا کل مسلمین کل المسلمہ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. صرف ہم ایک ماں سے جنم لے کر ہی آپس میں بھائی بہن ہیں. اسلامی نقطۂ نظر دیکھیں گے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ یہاں پر بھائی ہے، اور سارے مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور قرآن کریم نے بھی جو ہے اس کا ذکر کیا ہے انما المؤمنون اخوہ. سورہ ہجرات آیت نمبر 10. کیا ہے اس کا مفہوم ہے؟ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. سرزمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور یہی سب سے عظیم رشتہ اور ایک اسلامی رشتہ ہے جو سب سے بڑا رشتہ ہے. پیارے بچوں، دوستو، آج انہی نکات پر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یعنی حجۃ الوداع کے آخری اور حصہ سوم میں اس کے اگلے نکات پر مزید سیر اصل بحث کریں گے. تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے. اور ہاں، اگر آپ نے اس کا حصہ اول نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہاں پر آپ جا کر دیکھ لیجئے. اس کے ساتھ چینل بھی ہمارا سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور تمام اپنے ساتھیوں میں شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے. پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم، اللہ حافظ.